الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا عشرہ رحمت ہے۔ پہلے 10 دن میں اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ دوسرے عشرے میں گناہگاروں کی، خطا کاروں کی، لغزشیں کرنے والوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی والا ہے کہ اللہ رب العزت
गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा कर जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना अजीम महीना अता फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना ऐलान करते हैं, कोई है मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं, कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना सदा लगाते हैं। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, इतना अजीम महीना है कि इसमें इबादत को अल्लाह ने बढ़ा दिया है। इबादत के सवाब को भी बढ़ा दिया है। बीस रकात तरावी रमज़ानुल मुबारक का खासा है और ये हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे वो बीमारी की वजह से रोज़ा रख सके या ना रख सके। तरावी की नमाज पढ़ना उस पर लाजिम है। तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है और ये रमज़ानुल मुबारक का इम्तियाज़ है। और पूरा महीना पढ़ना सुन्नत है। एक किताब में लिखा है कि जो शख्स, जो इलाके के लोग तरावी ना पढ़ें तो उनके साथ जिहाद का ऐलान किया जाए। हमारे यहाँ अमूमन एक बात चल पड़ी है जी, जल्दी जल्दी कुरान मुकम्मल कर लो, उसके बाद तरावियों की छुट्टी। तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है, ये आखिर रमज़ान तक पढ़नी पड़ती है। और कुरान सुनाना एक अलग सुन्नत है। कुरान सुनना एक अलग सुन्नत है। वो तो उन लोगों के लिए जो मुसाफिर लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कहीं दूर जाना होता है, उन्होंने उनको उलमाए इकराम ने इजाज़त दी कि आप 3-4 दिनों में, 10 दिनों में कुरान पाक मुकम्मल करके अपने कारोबारी सिलसिले में शहर में बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, ताकि आपके कुरान में नक्स ना आए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर चीज़ की कदर बुलंद हो जाती है। इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बढ़ा दी हैं, इबादत का सवाब बढ़ा दिया है। और
کھانے پینے کو کم کرا دیا تھا، لیکن آج الٹ ہو چکا ہے، کھانے پینے کو ہم نے ڈبل کر دیا اور عبادات کو ہم نے کم کرنا شروع کر دیا۔ بیس رکعت تراویح ہے، ہم نے اس کو 8 بنا دیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو بڑھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر جماعت کے ساتھ 3 دن نماز تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن صحابہ اکرام انتظار فرماتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ صبح جب نماز میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم تھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر آج میں چوتھے دن بھی آ جاتا تو خطرہ تھا کہ وحی نازل ہو جاتی کہ آج سے یہ نماز بھی تم پر فرض ہے۔ آپ گھروں میں نماز ادا کیا کریں تراویح کی۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے 3 کام کیے۔ ایک، نماز تراویح کو مسجد میں لے آئے۔ دوسرا، ایک امام کے پیچھے کر دیا، اور تیسرے نمبر پہ کہا پورا قرآن سنانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا گھروں میں پڑھا کرو، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اس حکم میں بھی شامل تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا آپ بھی شامل تھے۔ تو کہا وہ حکم اس لیے تھا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ اگر میں نماز پڑھاتا ہوں تو خطرہ ہے یہ تم پہ فرض ہو جائے گی۔ کہا بالکل یہی تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب وہی نہیں آ سکتی، تو لہذا مسجد میں پڑھنے میں کیا حرج ہے، یہ تو زندگی تک حکم تھا۔ صحابہ نے کہا عمر تیری فراست کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ کم از کم 20 تراویح تھیں، 20 رکعت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 26 رکعت پڑھتے تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے، ادھر تو 20 پڑھنے کو مشکل سے پڑھتے ہیں اور 36 پڑھ رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 36 رکعت۔ میں بتاتا ہوں، کعبہ میں ترتیب یہ تھی کہ ہر ترویہ کے بعد وقفہ کیا جاتا تھا،
یہ ہماری طرح تو نہیں الغٹو من الغٹو تو بس سارا کچھ چٹو، یہ نہیں تھا، وہ بڑے ترتیب سے قرآن پڑھتے تھے۔ آج بھی سعودیہ والوں کا قرآن سنو نا، کتنا خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں۔ تو 4 رکعت کے بعد وہ وقفہ کرتے، ٹھہرتے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم طواف کر لیا کریں اتنے وقت میں، ثواب بڑھ جائیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینہ میں تھے، وہ تو علم و فضل کے پہاڑ تھے، اگر ہماری طرح ہوتے تو وہ قبر شریف کا ہی طواف شروع کر دیتے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ترویہ ہیں اس میں ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے۔ تو کوئی 4 رکعت پڑھتا، کوئی زیادہ پڑھ لیتا، تو اس طرح 36 رکعت بنتی تھی۔ اور اب بھی جب وہ رسالہ نکالتے ہیں نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں 36 رکعت تراویح لکھی ہیں۔ اور ہمارے جو حضرات ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی وہ کعبہ میں 8 تراویح ہوتی ہیں، مدینہ میں 8 ہوتی ہیں، ادھر 8 ہوتی ہیں، حالانکہ وہاں بھی 20 رکعت ہوتی ہیں۔ 10 رکعت کے بعد امام بدلتا ہے، اللہ نے وہاں بھی ان کو ذلیل کیا۔ یہ اگر 8 رکعت کے بعد امام بدلتا تو کہتے ہیں دیکھو نا یہ 8 پڑھ رہے ہیں، امام بدل گیا ہے۔ وہ بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ جتنی بھی سرکاری مساجد ہیں سعودیہ میں سب 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں عبادات کو بڑھایا گیا ہے کہ جتنے زیادہ عبادت کی جائے اتنا کم ہے، اور ہم نے اس کا الٹ کر دیا کہ عبادات کو کم کریں۔ اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کی عبادات کا مزہ لیا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ خالص عبادت کرتے تھے اور کوئی کام وہ کرتے نہیں تھے۔ شاہ عبد الرحیم رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ رمضان المبارک میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بات چیت ختم کر دیتے، ملاقات ختم، قرآن پڑھتے، یا تو کوئی قرآن ان کو سنا رہا ہوتا یا خود قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ عشاء کے وقت وہ چائے پیتے تھے تو ان کے مخصوص خدام اس وقت تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھ سکتے تھے، باقی وقت یا قرآن پڑھتے یا نوافل پڑھتے یا سن رہے ہوتے۔ ان کو خطوط جو آیا کرتے تھے وہ بھی ہزاروں کے حساب سے آتے تھے، لیکن رمضان میں ڈاک بھی بند ہو جاتی کہ ان سب کو جواب عید کے بعد دینا ہے۔
حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، ان کا معمول یہ تھا کہ بڑھاپے کے اندر مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سوا پارہ وہ نفل میں پڑھتے تھے، جو اوابین پڑھتے تھے 20 رکعت، اس میں سوا پارہ پڑھتے تھے، اور تراویح کے بعد حفاظ کی ڈپٹی ہوتی، وہ ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، تہجد پڑھتے، اور آدھا گھنٹہ پہلے وہ سحری کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھتے، پہلے وقت میں نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد یہ نہیں کہ سو گئے، اشراق تک وہ مراقب رہتے، مراقبہ میں رہتے کہ میں نے کل کیا کیا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہوتی ہے بزرگان دین کی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کون سا کام ہم نے ایسا کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اور کون سا کام ایسا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا ہے، تاکہ آئندہ اس سے اجتناب کریں۔ اشراق پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرتے، اور اس کے بعد بذل المجہود ایک کتاب ہے عربی زبان میں، علماء اکرام جانتے ہیں، 20 جلدوں میں ہے، وہ لکھتے تھے 1 بجے تک، دن کے 1 بجے تک لکھتے، اس کے بعد آرام فرماتے، ظہر کے بعد پھر قرآن پڑھتے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، ویسے ہی نہیں ان کا نام لیا جاتا۔ یہ باتیں میں اس لیے سنایا کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا تعلق کن کے ساتھ ہے، ہم کن اولیاء اکرام کے پیروکار ہیں۔ بعض اوقات کو پوچھتا ہے جی آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں اس کو کیا کہوں۔ ان اولیاء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہر جگہ پہ آدمی کو چپ نہیں ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں بتانا پڑتا ہے۔ بہاولپور میں ہماری جماعت چلی گئی تو مسجد دوسرے لوگوں کی تھی، تو صبح صبح ایک پگڑا باندھ کے آ گیا جی، تو کہنے لگا جی تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ میں نے کہا نہیں جی۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ثوابی والا ہوں۔ اور نہیں بتاؤ نا یار، تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو؟ میں نے کہا نہیں میں ثوابی والا ہوں۔ تو ادھر ایک آدمی ہمارے ساتھ مانوس تھا، وہ کہنے لگا ہے یہ بھی دیوبندی نے، ہے یہ بھی دیوبندی نے، لیکن انہوں نے کدے بھی نہیں کہنا سی دیوبندی ہوں۔ تو اپنے علاقے میں آپ بتا سکتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اور دیوبندی کو معمولی آدمی نہیں ہے۔ دیوبندی کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ انگریز سے پوچھیں،
وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دیوبندی کون ہیں۔ تو یہ جتنے بھی علماء ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سب کے سب علماء دیوبند تھے، اور یہ سب اولیاء اکرام تھے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہلے خلیفہ ہیں ان کے، جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں نے کئی دفعہ بیان کیے ہیں۔ رمضان المبارک میں ان کا اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا، صرف قرآن پڑھتے۔ اس وقت ایک بہت بڑے خطیب صاحب ان کو ملنے کے لیے تشریف لائے، جو اکثر آیا کرتے تھے۔ وہ آئے تو ناظم صاحب نے اس کو کہا آپ کدھر آ گئے ہیں؟ کہا جی شیخ صاحب سے ملنے کے لیے۔ کہا وہ تو رمضان آیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا رمضان تو ہمارا بھی ہے۔ ان کا جاؤ پتہ لگ سی۔ وہ جا کے دروازے پہ بیٹھ گیا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت شیخ اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو خادم نے کہا اگر آپ نے ملاقات کرنی ہے نا تو نماز کے وقت ادھر بیٹھ جانا، یہاں سے گزریں گے ملاقات کر لینا۔ وہ آئے، انہوں نے سنتے پڑھنا شروع کر دی۔ سلام پھیر کے دیکھا تو حضرت شیخ مصلی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا چلو اب ملاقات ہو جائیں گی۔ نماز کے بعد وہ بیٹھا رہا، حضرت نوافل پڑھتے رہے۔ اس نے کہا چلو میں ذرا باہر سے ہو کے آتا ہوں۔ جب باہر گیا تو حضرت پھر چلے گئے قرآن سنانے کے لیے۔ تو اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ زکریا رمضان ہماری طرف بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا، جس طرح آپ کو بخار ہو گیا اندر بیٹھ گئے، لہٰذا میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ تو شیخ صاحب نے کہا وعلیکم السلام، اتنی بات کی اور پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے رمضان میں، اور ایک تراویح میں پڑھتے 61 ہو گئے، تو آپ سب نے 60 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے۔ جو 60 مرتبہ پڑھے وہ مجھے بتائیں۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان میں 57 مرتبہ پڑھا، 61 تک پھر بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ حضرات تھے ہمارے، یہ ہمارے علماء ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی جو ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے علماء احناف کو، پوری دنیا میں اس قسم کا مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان یوٹیوب پہ چل رہا ہے۔ تعلیم القرآن میں انہوں نے خطاب کیا، کہنے لگے میں سعودیہ میں جاتا ہوں، بڑے بڑے علماء سے ملتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں جب ہمیں اپنی فقہ میں کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو ہم فقہ حنفی کی اقتداء کرتے ہیں۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو انہوں نے فقہ حنفی کے
مذہب پر لگائے ہیں، کئی حکم انہوں نے لگائے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنے اکابر سے بیزار ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں عبادات کو بڑھایا جائے۔ عام دنوں میں ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے فرصت نہ ہونے کی وجہ سے، تو رمضان میں فرصت کی وجہ سے ہم اپنی عبادات کو بڑھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔